کیونکہ آج کی رات اور آج کے دن جو شروع ہوا ہے پیغمبر اکرم کی بعثت کا اعلان ہو رہا ہے. اور جب سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، عجیب بات ہے، سب سے پہلی آیت آ رہی ہے تو کون سی آیت آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کیا خوبصورت آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. اور علامہ نقل صاحب نے اس نقطے کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم پر سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے وہ بت پرستوں کا معاشرہ ہے، وہ مشرکوں کا معاشرہ ہے، وہ کافروں کا معاشرہ ہے. انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے، انہیں توحید کی دعوت دینا ہے. مجھے اور آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم پیغمبر اکرم کو کوئی تجویز دیتے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں کوئی مشورہ عرض کرتے، تو ان بت پرستوں کے سامنے کون سی آیت کو ہم لے کر آتے؟ قرآن کریم کی ساری آیتیں آپ کے اذہان کے اندر موجود ہیں، آپ کے مطالعے کے اندر موجود ہیں. قرآن کریم میں قیامت کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں نماز کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر رسالت کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر فرشتوں کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں جنت کا ذکر بھی ہے، معاد کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے. کون سی آیت ہوتی جو ہم سب سے پہلے پیغمبر اکرم کی خدمت پیش کرتے کہ یہ آپ بت پرستوں کو سنائیے، یہ آپ اپنے دشمنوں کو سنائیے؟ علامہ نقل صاحب نے کہا کہ ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن تو، ہمارا ادنا سا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو پیغمبر اکرم پر نازل ہونی چاہیے تھی وہ سورہ توحید کی نازل ہونا چاہیے تھی کہ قل هو اللہ احد. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہ توحید کے بارے میں جو جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ نازل ہونا چاہیے کہ بت پرستی چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو، ربا رشوت لینا چھوڑ دو. کتنی ہی ایسی برائیاں تھیں جو زمانے میں عام تھی، ان میں سے کسی برائی کا تذکرہ نہیں کیا، بت پرستی کا تذکرہ نہیں کیا، شرک کا تذکرہ نہیں کیا، توحید کا پیغام نہیں لے کر آئے. اگر کوئی آیت نازل ہو رہی تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے رسول اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیجئے کہ پڑھو، اقرأ پڑھو، قرات کرو، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے تمہیں گوشت کے لوتڑے سے خلق کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم، اور پھر پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جو بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے تعلیم دیا ہے اپنے بندوں کو قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ کچھ سکھا دیا ہے کہ جسے وہ جانتا نہیں تھا. یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں کہ جو نازل ہوئی ہے پیغمبر اکرم پر. بعض نے کہا کہ 5 آیتیں، بعض نے کہا کہ پورا سورہ نازل ہوا ہے، لیکن حد اقل 5 آیتیں وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم پر ابھی نازل ہو رہی ہیں. بت پرست معاشرہ موجود ہے، 40 برس کی زندگی گزار چکے ہیں، ابھی اسلام کا پیغام عام کرنا ہے. تو اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے ہمارا ذہن کہتا ہے کہ توحید کی آیت ہونا چاہیے، لیکن پروردگار نے جس آیت کریمہ کو نازل کیا وہ توحید کے بارے میں نہیں، تعلیم کے بارے میں نازل کی. کیونکہ جس معاشرے کے اندر جہالت ہوگی، جس معاشرے کے اندر لوگ جاہل ہوں گے، چاہے تم اسلام کے نام لیتے رہو، توحید کا کلمہ پڑھتے رہو، لوگوں کو دین کی طرف لاتے رہو، لیکن یہ جاہل معاشرہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آ سکتا. اگر انہیں تعلیم دو گے، انہیں پڑھاؤ گے، انہیں ایجوکیشن دو گے، ان کی نالج کو بڑھاؤ گے، تو پھر تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود لوگ مسلمان ہو جائیں گے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. تعلیم کو اس قدر پرائرٹی دی ہے اسلام نے. اور پھر پیغمبر اکرم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، بار بار اگر کسی چیز پر فوکس ہے پیغمبر اکرم کا تو یہی ایجوکیشن ہے. کہاں وہ اسلام کا آغاز تھا اور آج کہاں اسلام پہنچ گیا. آج پوری دنیا کے اندر آپ اسٹیٹکس نکال کر دیکھیے، سب سے پڑھی لکھی قوم کون سی ہے تو آپ کو کافروں کا نام ملے گا، یہودیوں کا نام سب سے اوپر ہے. اور مسلمانوں کو تلاش کرنے جائیں گے
اسلام کا آغاز ہوا تھا ایجوکیشن میں ٹاپ پرائیورٹی دی تھی اسلام نے, لیکن آج سب سے نچلا درجہ مسلمانوں کا محسوس ہوتا ہے. اور حتیٰ کتنے ہی انگریز رائٹر سے جب انہوں نے اسلام پر ریسرچ کی, جب انہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی, پیغمبر اکرم کی سیرت کو دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے تعلیم کو دین کا حصہ بنایا تھا. یہ فرمایا تھا کہ جو علم حاصل کر رہا ہے, جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ کوئی مباح کام انجام نہیں دے رہا, وہ مستحب کام انجام دے رہا ہے, وہ ایک اہم ترین کام انجام دے رہا ہے. بار بار اسلام نے کہا اطلب العلم ولو بالسین. اب آپ تو بہت چین کے قریب ہو گئے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. کبھی فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. کبھی فضائل کے اندر اتنے باب اس کے قائم فرمائے کہ اگر تم ایک ورق لکھتے ہو علم کے بارے میں تو وہ ایک کاغذ تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان فاصلہ بن جاتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, پردہ بن جاتا ہے, تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے. اور پھر جان ڈیون پورٹ, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, انگریز رائٹر, وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سارے دوسرے ادیان بھی آئے ہیں, دوسرے مذاہب بھی آئے ہیں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, زرتشتیت ہے, یہاں کے اندر بہت سارے مختلف ادیان یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. کہا کہ سارے دین آئے ہیں, صحیح ہے کہ تمام ادیان کے اندر علم حاصل کرنے کی اجازت تھی, لیکن اجازت ہونا اور ہے اور ترجیحات میں شامل ہونا اور ہے. اسلام نے اس کو ترجیح قرار دیا ہے کہ ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھے. اور وہ پیغمبر کے جس کے بارے میں خود قرآن کریم نے کہا کہ علمک ما لم تکن تعلم, اے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ تعلیم دے دیا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا. وہ رسول کے جو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم دین ہے اور جو عالم کل ہے, وہ خود جب قرآن کریم میں ان کی دعا کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں رب زدنی علما. پروردگار تو نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے مگر میں اب بھی اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں, اب بھی اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں. تو پیغمبر اکرم ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود, صاحب منبر سلونی کے استاد ہونے کے باوجود علم کی دعا مانگتے ہیں. اور آج کا مسلمان محسوس ہوتا ہے کہ جتنا علم سے دور ہو سکتا ہے اتنا دور ہو گیا. دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر دو بڑے کردار تھے. ایک کردار وہ تھا کہ جو جہالت کے اندر بہت آگے تھا, جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, سب سے زیادہ اسلام پر ستم کیا ہے. تو ایک مشرک تھا جس نے اسلام کا سب سے زیادہ نام خراب کیا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابو الحکم. ابو الحکم کا مطلب ہے حکمتوں کا باپ. لیکن پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ یہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے تو اس کا نام تبدیل کر دیا, کہا ابو جہل سے کہو, یہ جہالت کا باپ ہے. اور جس نے اسلام کا سب سے زیادہ ساتھ دیا, جس نے اسلام کی سب سے زیادہ حمایت کی, جس نے اسلام کی سب سے زیادہ نصرت کی, اس کا نام تھا علی مرتضیٰ, لیکن لقب دے دیا باب مدینۃ العلم. سبحان اللہ, کیا کہیں. یہ دو کردار پیغمبر اکرم نے ہمارے سامنے رکھ دیے. اب جہاں جہاں پر جہالت نظر آئے گی وہاں ابو جہل کی وراثت ہوگی, اور جہاں جہاں علم نظر آئے گا وہاں باب مدینۃ العلم کی امامت ہوگی. نعرہ حیدری یا علی محمد وآل محمد, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اس طریقے سے بعثت رسول کا آغاز ہو رہا ہے. پیغمبر اکرم پر یہ آیتیں نازل ہوئی. یہ آیتیں لے کر پیغمبر اکرم اپنی ہمسر گرامی جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہوئے. جناب خدیجہ طاہرہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج کے دن پیغمبر کو ایسا نورانی دیکھا ہے, اتنا روشن, اتنا منور دیکھا کہ فوراً میری زبان سے ایک سوال نکلا, یا رسول اللہ, اے محمد مصطفیٰ بتائیے کہ یہ نور کیسا ہے کہ جو آج آپ کے جسم سے, آپ کے وجود سے ہمیں نظر آ رہا ہے. پیغمبر کا فرماتے ہیں کہ یہ نور کوئی اور نور نہیں, یہ نور نبوت اور نور رسالت ہے. جناب خدیجہ طاہرہ کو سو جملہ یہ تھا. اب دیکھیے گا جناب خدیجہ طاہرہ کی معرفت کیا ہے. 40 سال ہو گئے ہیں پیغمبر اکرم کو یہاں تک, اور کچھ عرصہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ گزارا ہے.
پیغمبر اکرم کے کردار سے واقف ہیں، ان کے اخلاق سے واقف ہیں. جناب خدیجہ طاہرہ پیغمبر سے اس وقت مخاطب ہو کر یہ فرماتی ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ، میں تو پہلے ہی سے جانتی تھی کہ ایک دن آپ کو نور نبوت عطا ہوگا، آپ ایک دن اعلان رسالت فرمائیں گے، یہ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا. تعجب ہے کہ جس نور کے بارے میں خدیجہ طاہرہ جانتی ہوں، اس کے بارے میں خود محمد مصطفیٰ نہ جانتے ہوں گے. خدیجہ طاہرہ جانتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ ایک دن اعلان رسالت فرمائیں گے، اور خود محمد مصطفیٰ ناواقف ہو نعوذ باللہ اس بات سے کہ میں رسول ہوں گا یا نہیں ہوں گا. پیغمبر اکرم اس وقت سے رسول تھے کہ جس وقت آدم خاک اور مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے، اس وقت سے پیغمبر اکرم رسول تھے. لیکن جس طریقے سے غدیر کے دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اسی طریقے سے آج کے دن پیغمبر اکرم کی نبوت کا اعلان ہوا ہے. یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اب سے یہ جو محمد مصطفیٰ ہے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے.